أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بحمداللہ تعالی آج ہم عرفان الہدایہ UK کے پلیٹ فارم سے نکات پذیر دورہ قرآن کی چوتھی نشست میں حاضر ہیں۔ آج کی نشست کا موضوع ہے تقدیر پر ایمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب۔ تقدیر پر ایمان، اس کا مادہ قدرہ سے ہے اور قدر کا لغوی معنی اندازہ کرنا، طے کرنا اور مقرر کرنا ہے۔ اس سے مراد کائنات اور بنی نوع انسان کے احوال کا وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ تقدیر پر ایمان 4 امور پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، مسلمان کا اس بات پر ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ ازل سے ابد تک ہر چیز سے اجمالاً و تفصیلاً واقف ہے، چاہے اس کا تعلق خود اپنے اعمال سے ہو یا بندوں کے افعال سے۔ نمبر 2، اس بات پر ایمان اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے، اور انہی 2 امور کے متعلق ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شیء احصیناہ فی امام مبین، اور ہر چیز کو ہم نے روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں احاطہ کر رکھا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، بے شک یہ سب کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے، اور یقیناً یہ سب اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ نمبر 3، اس بات پر ایمان کہ تمام کائنات صرف اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی سے وقوع پذیر ہے، خواہ اس کا تعلق خود باری تعالیٰ کے اپنے عمل سے ہو یا مخلوقات کے افعال و اعمال سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عمل کے بارے میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نبوت اور حق شفاعت سے نوازنے کے لیے منتخب فرما لیتا ہے، اور ان منکر اور مشرک لوگوں کو اس امر میں کوئی مرضی اور اختیار حاصل نہیں ہے۔ اللہ پاک ہے اور بالا تر ہے ان باطل معبودوں سے جنہیں وہ اللہ کا شریک گردانتے ہیں۔ اور نمبر 4، اس بات پر ایمان کہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور مخلوق کی قدرت کے متعلق فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تم اللہ سے ڈرتے رہو جس قدر تم سے ہو سکے، اور اس کے احکام سنو اور اطاعت کرو، اور اس کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا جائے سو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ہر انسان جانتا ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ قدرت اور اختیار ضرور حاصل ہے، جس کی وجہ سے وہ کسی کام کو کرنے یا چھوڑنے کا مختار ہوتا ہے، اور وہ کسی فعل کے ارادی طور پر مثلاً چلنے یا غیر ارادی طور پر مثلاً کانپنے میں فرق کرتا ہے۔ لیکن کسی بندے کی مشیت اور قدرت اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت اور قدرت کے تابع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے اس چشمے سے ہدایت میسر آ سکتی ہے جو سیدھی راہ چلنا چاہتا ہے۔ پھر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تم وہی کچھ چاہ سکتے ہو جو اللہ چاہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے جنت یا جہنم میں لکھ دیا ہے۔ یہ سن کر جماعت صحابہ میں سے ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اسی پر بھروسہ نہ کر لیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، عمل کرو کیونکہ ہر ایک کے لیے وہی کام آسان بنا دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ بس معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور عمل کو چھوڑ کر صرف تقدیر ہی پر بھروسہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک چوری کا واقعہ، ایک مقدمہ پیش ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ قلم کرنے کا حکم جاری فرمایا۔ اس نے عرض کیا، اے امیر المومنین، نرمی کیجیے، کیونکہ میں نے یہ چوری صرف اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے کی تھی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو ہم بھی تو تمہارا ہاتھ صرف قضاء و قدر سے ہی قلم کرنے کا حکم دے رہے ہیں، یعنی تقدیر سے مراد اللہ تعالیٰ کا اپنے علم و حکمت کے مطابق ساری کائنات کا ان کے وجود سے پہلے ہی اندازہ اور فیصلہ کرنا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر العاص فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی لکھتی تھی، اور اس کا عرش پانی پر ہے۔ اسی طرح تقدیر کی بھی اقسام ہیں۔ تقدیر قطعاً ایسی چیز نہیں جس میں تبدیلی نہ ہو سکے۔ تقدیر کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تقدیر مبرم حقیقی، نمبر 2 تقدیر مبرم غیر حقیقی، اور نمبر 3 تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم حقیقی جو ہے پہلی قسم کی تقدیر مبرم حقیقی، یہ آخری فیصلہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوح محفوظ پر لکھ دیا جاتا ہے، اور اس میں تبدیلی ناممکن ہوتی ہے۔ اسی لیے جب فرشتے قوم لوط علیہ السلام پر عذاب کا حکم لے کر آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے عذاب کو دور کرنے کے بارے میں، تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا، فرشتوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے ابراہیم اس بات سے درگزر کیجئے، بے شک اب تو آپ کے رب کا حکم عذاب آ چکا ہے اور انہیں عذاب پہنچنے ہی والا ہے جو پلٹایا نہیں جا سکتا۔ چونکہ یہ عذاب قضاء مبرم حقیقی تھا اس لیے نہ ٹل سکا۔ نمبر 2 جو تقدیر مبرم غیر حقیقی ہے، دوسری قسم کی تقدیر، یہ عام حالات میں تو طے شدہ ہوتی ہے، مگر خاص حالات میں اکابر اولیاء و صالحین کی دعا سے اس میں تبدیلی ممکن ہے، اور یہی دعا ہے جس کے بارے میں احادیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک دعا قضاء مبرم کو ٹال دیتی ہے۔ پھر تیسری تقدیر معلق ہے جو تیسری اور آخری قسم کی ہے، جس تک اللہ تعالیٰ کے اکثر صالح اور نیک بندوں کی رسائی ہو سکتی ہے، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ہو، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہو، یا اولیاء اکرام کی دعاؤں سے ہو، یا والدین کی خدمت سے ہو، یا صدقہ و خیرات سے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ وعدہ ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہے تو ہم اس کے بدلنے والے ارادے، نیت اور دعا کے ساتھ ہی اس کی تقدیر کو بھی بدل دیں گے۔ سورہ رعد میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جس لکھے ہوئے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ثبت فرما دیتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب یعنی لوح محفوظ ہے۔ اسی طرح اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا بھی بہت ضروری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور غیب کی کنجیاں یعنی وہ راستے جن سے غیب کسی پر آشکار کیا جاتا ہے اسی کے پاس ہیں، اسی کی قدرت و ملکیت میں ہیں، انہیں اس کے سوا از خود کوئی نہیں جانتا، اور وہ ہر اس چیز کو بلا واسطہ جانتا ہے جو خشکی میں اور دریاؤں میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر یہ کہ وہ اسے جانتا ہے، اور نہ زمین کی تاریکیوں میں کوئی ایسا دانہ ہے، اور نہ کوئی تر چیز ہے، اور نہ کوئی خشک چیز، مگر روشن کتاب میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح فرماتا ہے کہ اللہ جس لکھے ہوئے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے سب فرما دیتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ پھر فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور وہی بارش اتارتا ہے، اور جو کچھ رحموں میں ہے وہ جانتا ہے، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کرے گا، اور نہ ہی کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کس سرزمین پر مرے گا۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے، یعنی علیم بذات ہے، اور اللہ تعالیٰ خود ہر شے کا علم رکھتا ہے، اور جسے پسند فرمائے اسے باخبر بھی فرما دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے سورہ یاسین میں، بے شک ہم ہی تو کچھ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور ہم وہ سب کچھ
لکھ رہے ہیں جو اعمال وہ آگے بھیج چکے ہیں اور ان کے اثرات جو پیچھے رہ گئے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے روشن کتاب لوح محفوظ میں احاطہ کر رکھا ہے۔ پھر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر 2 دنوں یعنی 2 مرحلوں میں 7 آسمان بنا دیے اور سماوی کائنات میں اس کا نظام ودیت کر دیا، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں یعنی ستاروں اور سیاروں سے آراستہ کر دیا اور محفوظ بھی، تاکہ ایک کا نظام دوسرے میں مداخلت نہ کر سکے۔ یہ زبردست غلبہ و قوت والے بڑے علم والے رب کا مقرر کردہ نظام ہے۔ اسی طرح سورہ قمر میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے کے مطابق بنایا ہے اور ہمارا حکم یکبارگی واقع ہو جاتا ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم جنت البقیع میں ایک جنازے کے ساتھ تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ کے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھ کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھڑی تھی، آپ نے سر جھکا لیا اور چھڑی سے زمین کو ریتنے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں کہ اس کا ٹھکانہ جنت یا جہنم میں لکھ نہ دیا گیا ہو، اور یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ وہ شقی ہے یا سعید۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیونکہ اس وجہ سے ہم کیوں نہ اپنے لکھے ہوئے یعنی مقدر پر بھروسہ کر لیں اور عمل کرنا چھوڑ دیں؟ اس طرح جو ہم میں سے سعادت مند ہوگا وہ سعادت مندوں جیسے کام کرے گا، اور جو ہم میں سے بدبخت ہوگا وہ بدبختوں جیسے کام کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعادت مندوں کے لیے سعادت کے کام آسان کر دیے جاتے ہیں اور بدبختوں کے لیے بدبختی والے اعمال آسان کر دیے جاتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ آیات پڑھی جن کا ترجمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیا اور پرہیزگاری اختیار کی، اور اس نے انفاق و تقوی کے ذریعے اچھائی یعنی دین حق اور آخرت کی تصدیق کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر اور زیادہ پسندیدہ ہے اور تمام میں خیر ہے، اور جو چیز تم کو نفع دے اس کے حصول میں پوری کوشش کرو اور اللہ کی مدد چاہو اور تھک کر نہ بیٹھے رہو، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو یوں ہو جاتا، البتہ یہ کہو کہ یہ اللہ کی تقدیر ہے، اس نے جو چاہا کر دیا۔ یہ اگر کا لفظ مومن کے عقیدہ اور عمل میں شیطان کی مداخلت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک میں رہا، آپ کی خدمت کی، اور جب بھی آپ نے مجھے کسی ضروری کام سے بھیجا اور وہ نہیں ہو سکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا تو وہ کام ہو جاتا، اگر اللہ تعالیٰ مقدر کرتا تو وہ ضرور ہو جاتا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن مشرکین قریش آ کر تقدیر کے متعلق آقا علیہ السلام سے بحث کرنے لگے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس دن وہ لوگ اپنے منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا، آگ میں جلنے کا مزہ چکھو، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے کے مطابق بنایا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ماں کے رحم پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے جو کہ بچے کے تخلیقی مراحل میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے رب اب یہ نطفہ ہے، اے رب اب یہ معلق وجود ہے، اے رب اب یہ گوشت کے لوتھڑے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس کی تخلیق مکمل کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ فرشتہ عرض کرتا ہے، اے رب کیا یہ بیٹا ہوگا یا بیٹی، بدبخت ہوگا یا سعادت مند، اس کا رزق کتنا ہے، اس کی عمر کتنی ہے؟ بس یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے شکم مادر میں ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، شقی وہ ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں ہی شقی ہو گیا، اور سعادت مند وہ ہے جو دوسرے کو دیکھ کر نصیحت حاصل کر لے۔ اس کے بعد ایک طویل حدیث میں ہے، حضور نبی اکرم فرماتے ہیں، میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ پھر فرشتہ عرض کرتا ہے، اے رب اس کی مدت حیات کتنی ہے؟
پھر تمہارا رب جو چاہتا ہے وہ حکم فرما دیتا ہے اور فرشتہ لکھ لیتا ہے، پھر فرشتہ اس کے اعمال کی دستاویز اپنے ہاتھ میں لے کر نکل جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں نہ کوئی زیادتی ہوتی ہے اور نہ کوئی کمی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نطفہ رحم میں ٹھہر جاتا ہے تو فرشتہ عرض کرتا ہے کہ یا رب یہ شقی ہے یا سعید، تو پھر یہ دونوں امور لکھ دیے جاتے ہیں۔ پھر فرشتہ عرض کرتا ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث، تو پھر دونوں امور لکھ دیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے اعمال لکھ دیے جاتے ہیں، پھر اس کے نقوش، اس کی مدت حیات، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر دستاویزات لپیٹ دی جاتی ہیں اور ان میں نہ کوئی اضافہ کیا جاتا ہے اور نہ کوئی کمی کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص طویل مدت تک اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے، پھر اس کا اہل دوزخ کے اعمال پر خاتمہ ہوتا ہے، اور ایک شخص طویل عرصہ تک اہل دوزخ کے عمل کرتا رہتا ہے اور بالآخر اس کا خاتمہ اہل جنت کے اعمال پر ہو جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، کوئی آدمی ایسے اعمال کرتا ہے جو لوگوں کی نظر میں جنتیوں والے اعمال ہوتے ہیں، حالانکہ انجام کار وہ ہوتا ہے، اصل میں وہ جہنمیوں میں سے ہے۔ اور کوئی شخص بظاہر ایسے اعمال کرتا ہے جو لوگوں کی نظر میں اہل دوزخ کے اعمال ہوتے ہیں، لیکن آخرکار وہ ہوتا اہل جنت میں سے ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، اعمال کا دار و مدار یعنی خاتمے پر یعنی انجام پر ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دیا تھا، یعنی طے کر دیا تھا، اور اس وقت جب کہ اس کا عرش پانی پر تھا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا انسان کی سعادت مندی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے حق میں خیر کی طلب اور دعا نہ کرنا انسان کی بدبختی ہے، نیز اپنے حق میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ناراض ہونا بھی بدبختی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن عبدالمی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے دل میں تقدیر کے متعلق کچھ شبہ سا واقعہ ہو گیا ہے، آپ اس بارے میں مجھے کچھ ارشاد فرمائیں، شاید اللہ تعالیٰ یہ وسوسہ میرے دل سے دور فرما دے۔ آپ نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ تمام اہل آسمان اور اہل زمین کو عذاب دے دے تو اس کے باوجود وہ ان کے لیے ظالم نہیں، اور اگر وہ ان پر رحم فرمائے تو اس کی رحمت ان کے لیے ان کے اعمال کی جزا سے بہتر ہوگی، اور اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کی راہ میں سونا خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرمائے گا جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہ لاؤ، اور یہ نہ جان لو کہ جو کچھ تمہیں ملا وہ رکنے والا نہ تھا، اور جو تمہیں نہیں ملا وہ ملنے والا نہ تھا، یعنی تقدیر پر ایمان لائے بغیر ایمان مکمل نہیں، اور ایمان کے بغیر صدقات و خیرات قبول نہیں ہوتے۔ اگر اس کے سوا کسی اور عقیدے پر تمہیں موت آ جائے گی تو تم جہنم میں داخل ہو جاؤ گے۔ راوی کا بیان ہے، پھر میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے سوال کرنے پر انہوں نے بھی اسی طرح بیان فرمایا۔ پھر میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا۔ پھر میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے بھی مجھے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک بندہ تقدیر کے خیر و شر پر ایمان نہ لائے وہ مومن نہیں ہو سکتا، اور جب تک وہ یہ نہ جان لے کہ جو مصیبت اس پر آئی ہے وہ تقدیر میں لکھی تھی اور ٹلنے والی نہ تھی، اور جو مصیبت اسے ٹل گئی ہے وہ اسے پہنچنے والی ہی نہیں تھی۔ اسی طرح حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر میں اضافہ صرف نیکی اور حسن سلوک سے ہوتا ہے، اور تقدیر کو صرف دعا ہی ٹال سکتی ہے، اور آدمی گناہ کے ارتکاب کی بنا پر اپنے ملنے والے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقدیر کو دعا ہی بدل سکتی ہے، اور عمر
नेकी और हुस्न सलूक से ही बढ़ती है। हज़रत नाफे बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के पास एक शख्स आया और अर्ज़ किया, फ़लाँ शख्स आपको सलाम कहता है। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे यह खबर पहुंची है कि उसने दीन के बुनियादी उमूर में कोई नई बात पैदा की है, यानी जिस किसी दीन में कोई असल नहीं। अगर ऐसा ही है तो उसे मेरी तरफ से जवाबन सलाम ना कहना, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, इस उम्मत में, या फरमाया मेरी उम्मत में ज़मीन में धंसना या चेहरों का मसख होना या पत्थर बरसना तकदीर के मुनकरीन के लिए है। इसी तरह हज़रत अबू हफ्सा से रिवायत है कि हज़रत अबादा बिन सामत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने साहबजादे से फरमाया, मेरे बेटे, तुम हकीकी ईमान की हिलावत कभी ना पा सकोगे जब तक ये यकीन ना रखो कि जो कुछ तुझे मिला है वो तुमसे रुकने वाला ना था, और जो तुझे नहीं मिला वो तुझे मिलने वाला ना था। क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने कलम को पैदा किया और उससे फरमाया, लिख। कलम ने अर्ज़ किया, मेरे रब में क्या लिखूं? फरमाया, क़यामत तक जो चीज़ें होंगी सबकी तकदीरें लिख दो। ऐ मेरे बेटे, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, जो तकदीर के मामले में इसके अलावा किसी और अकीदे पर मरा तो उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं। इसी तरह हज़रत अता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक तवील रवायत में बयान फरमाते हैं कि मैं सहाबी रसूल हज़रत अबादा बिन सामत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे वलीद से मिला और उनसे पूछा कि क्या आपके वालिद ने वक्त विसाल कोई वसीयत फरमाई थी? तो उन्होंने फरमाया, हाँ, मेरे वालिद ने मुझे बुलाकर फरमाया था, ए बेटे, अल्लाह ताला से डर और ये बात जान ले कि तू उस वक्त तक हकीकी तकवा हासिल नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ताला पर और हर खैर और शर के मुकद्दर होने पर ईमान ना ले आए। अगर तुम इसके बरक्स यानी ईमान बिलकदर के बगैर वफात पा गए तो जहन्नम में दाखिल हो गए। एक और रिवायत में ज़बादा बिन सामत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, और तुम्हारा हरगिज़ अल्लाह ताला पर ईमान कामिल नहीं हो सकता जब तक हर खैर और शर के अल्लाह ताला की तरफ से मुकद्दर होने पर ईमान ना ले आओ। और ये बात जान लो कि जो चीज़ तुझे मिल गई है वो तुम्हारे अलावा कहीं और नहीं जा सकती और नहीं जा सकती थी, और जो चीज़ तुम्हें नहीं मिली वो तुम्हें मिलने वाली ही नहीं थी। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि तकदीर पर ऐसा ईमान रखना ज़रूरी है, जो उसके खिलाफ किसी दूसरे अकीदे पर मर गया तो उसे जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। इसी तरह हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह, क्या अहले दोज़ख से अहले जन्नत की तफरीक का इल्म मुतय्यन हो चुका है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शख्स जिसके लिए पैदा किया गया है उसके लिए वो अमल आसान कर दिया गया है। इसी तरह एक और रिवायत में अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ एक मुकर्ररा मिक़दार पर बनाई गई है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 बातें ईमान की जड़ हैं। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा उसके कत्ल से हाथ रोकना, और किसी गुनाह के बायस हम उसकी तकफीर ना करें, और किसी अमल के बायस उसे इस्लाम से खारिज ना करार दें, और उनमें आखिरी तकदीर पर ईमान लाना है। एक और रिवायत में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा मोमिन जब तक 4 बातों पर ईमान ना लाए वो मोमिन नहीं हो सकता। इस बात की गवाही कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और बेशक मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल हूँ और मुझे उसने हक के साथ मबूस फरमाया है, और वो मौत पर और मौत के बाद और दोबारा जिंदा होने पर ईमान लाए और तकदीर पर ईमान लाए। इसी तरह हज़रत अबू अज़्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे के लिए किसी मकाम को जाए मौत मुकर्रर कर देता है तो उस तरफ यानी उस मुकर्ररा वक्त पर उस जगह पहुंचने के लिए कोई ज़रूरत पैदा कर देता है। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ फरमाया करते थे, या अल्लाह, मैं तुझसे सेहत, पाक दामनी, अमानतदारी, हुस्न खुल्क और तकदीर पर राज़ी रहने का सवाल करता हूँ। एक और रवायत में हज़रत अबू हिंद दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं
کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص میرے فیصلے پر راضی نہیں اور میری آزمائش پر صابر نہیں تو اسے چاہیے کہ کوئی اور رب تلاش کرے۔ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے کر کسی کو ہرگز راضی نہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل پر کسی دوسرے کا ہرگز شکر ادا نہ کرنا، اور جو چیز تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ملے اس پر کسی اور کو برا بلا ہرگز نہ کہنا۔ کسی خیر خواہ کی خیر خواہی اللہ تعالیٰ کے رزق کو تیرے پاس کھینچ کر نہیں لا سکتی، اور نہ ہی کسی بدخواہ کی بدخواہی اس رزق مقسوم کو تجھ سے دور کر سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کے ساتھ راحت اور خوشی کو اپنی رضا اور یقین میں رکھا ہے، اور فکر و غم کو اپنی ناراضگی میں رکھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا پر سب ہی سر تسلیم خم کر دینے سے ہی ہم سب کو راحت نصیب ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کرنے اور بھروسہ کرنے پر ہی خوشی ملتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی وجہ سے انسان فکر و غم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئے، اور وہ اس بات پر یقین رکھے کہ جو اسے مل گیا ہے وہ اس سے رہنے والا نہیں تھا، اور جو اسے نہیں ملا وہ اسے ملنے والا ہرگز نہ تھا۔ اگر میں آگ کا انگارہ منہ میں رکھ لوں یہاں تک کہ وہ منہ میں بجھ جائے تو یہ بات میرے لیے اس بات سے زیادہ آسان ہے کہ میں کسی ایسے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے جسے مقدر کر دیا ہے یہ کہوں کہ کاش ایسا نہ ہوتا۔ اسی طرح امام بہقی سے مروی ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام کے سر اقدس پر آری رکھ دی گئی تو وہ بارگاہ الہی میں فریاد کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا جب وہ فریاد کرنے لگے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا، زکریا کیا تو میری تقدیر پر راضی ہوتا ہے یا اس پر راضی ہوتا ہے کہ میں زمین کو تہہ بالا کر کے اس کے باشندوں کو ہلاک کر دوں؟ اس پر وہ خاموش ہو گئے یہاں تک کہ ان کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اسی طرح حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی چوٹی 4 چیزیں ہیں: اللہ کے حکم پر صابر رہنا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنا، اللہ تعالیٰ پر اخلاص کے ساتھ توکل کرنا، اور رب تعالیٰ کے لیے خود سپردگی یعنی اس کے حکم پر سر تسلیم خم کرنا۔ تو اس طرح پتہ چلا کہ تقدیر بے شک دعا جو ہے وہ تقدیر کو ٹال سکتی ہے، والدین کی دعاؤں سے اور اولیاء صالحین کی دعاؤں سے بھی اللہ تعالیٰ اس تقدیر کو جس کو چاہتا ہے وہ ٹال دیتا ہے۔ اور تقدیر پر ایمان لانے کی اہمیت آپ نے سنا کہ کس طرح احادیث سے پتہ چلا کہ کتنا ضروری ہے ایمان تقدیر پر لانا بھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کہتے ہیں جب ابلیس نے سجدہ نہ کیا اس وجہ سے وہ کافر ہو گیا، لیکن اس بخت شیطان نے تب بھی اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار بس تو مجھے اس دن تک کی مہلت دے دے جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے کھلی چھٹی دے دی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ شیطان مردود کی تقدیر بدل سکتا ہے تو وہ اپنے نیک بندوں کی دعاؤں سے ان کی بھی تقدیر بدل سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شام میں ان کے زمانے میں جب طاعون کی وبا پھیلی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شام کے سفر پر تھے۔ وبا کی وجہ سے انہوں نے وہاں سے جلد نکلنے کا فیصلہ کیا تو حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا آپ تقدیر سے بھاگتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اللہ کی قضا سے اس کی قدر کی طرف بھاگتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر طاعون جیسا مرض کسی علاقے میں وبا کی صورت میں پھیل جائے اور میں کسی دوسرے علاقے میں پہنچ کر اس مرض سے بچ جاؤں تو میرا بچ جانا خدا کی تقدیر میں یعنی اس کے علم میں ہوگا۔ تو ان آیات مبارکہ اور حدیث نبوی کی روشنی میں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے علم کے مطابق موقع بہ موقع تقدیر میں رد و بدل کرتا رہتا ہے، اور یہ رد و بدل جو ہے وہ قضائے معلق کی صورت میں ہوتا ہے، جو خدا کے علم میں آخری فیصلہ ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایمانیات کے باب میں تقدیر پر ایمان ایک بہت ہی اہم یعنی کہ ایمانیات کا ایک بہت اہم ترین موضوع ہے، لیکن لوگ اس کے بارے میں عجیب قسم کے ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب ایسا تقدیر کے مسئلے پر تم لوگوں کے ذہنوں میں کوئی اس طرح کی چیز مسئلہ پیدا ہو جائے، سوال آ جائے، تو آپ نے قریت قریت کر گفتگو کرنے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیطان تم میں سے کسی ایک کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تجھے کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ وہ پوچھتا ہے کہ خدا کو کس نے پیدا کیا۔ آپ نے فرمایا بس یہاں رک جاؤ، شیطان کے شر سے خدا کی پناہ مانگو اور اس سے آگے نہ سوچو۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ اس پیچیدہ اور نازک مسئلے میں خواہ الجھ کر اپنی عاقبت نہ خراب کر بیٹھیں، کیونکہ یہ حقیقت اپنی جگہ مسلمہ ہے کہ انسانی عقل و دانش اس نازک مسئلے کے حقیقی مضمرات کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو جتنا ہم بحث و تمہیز کریں گے تو آگے بڑھنے کا نتیجہ گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کے مجبور یا مختار ہونے کا مسئلہ صرف مذہبی فلسفے کا ہی موضوع نہیں بنا رہا، بلکہ یہ دنیا بھر کے فلاسفر، مفکرین اور علماء کا محبوب ترین موضوع رہا ہے۔ نفسیات میں، جرمیات میں، عمرانیات میں، دنیا بھر کے مختلف فلسفوں میں اس پر تسلی بخش مباحث ملتے ہیں، جنہیں مسلم اور غیر مسلم مفکرین نے اپنے اپنے فکر و علم سے فروغ بخشا۔ لیکن قرآن کریم تقدیر کے جس کلمے پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، اس کا ماحصل یہ ہے کہ انسان اور اس کے جملہ اعمال کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حالانکہ تم کو اور تمہارے اعمال کو خدا نے ہی پیدا کیا ہے۔ اس آیت میں انسان اور اس کے اعمال دونوں کی تخلیق کو خداوند تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، مگر یاد رہے کہ تخلیق اور کسب دو مختلف معانی اور مختلف المقاصد الفاظ ہیں۔ کسبہ سے اسی سے اکتساب یعنی بروزن افتعال ہے، جس کے معنی کرنے یا کمانے کے ہیں، جبکہ خلق اور تخلیق کے معنی کوئی چیز پیدا کرنے اور وجود میں لانے کے ہیں۔ تو انسان اپنے افعال کا مکتسب یعنی کمانے اور کرنے والا ہے، مگر انسان کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے۔ انسان اور اس کی تمام تر اشیاء و اعمال مخلوق محض ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر چیز کے خالق و باری ہیں۔ اسی طرح اس کائنات میں فقط دو تصورات رہ جاتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا تصور اور دوسرا انسان اور اس کے جملہ افعال کے مخلوق ہونے کا تصور۔ تو خالق بہرحال ہر حال میں، ہر فعل میں خالق، ہر مخلوق اپنی ہر صفت میں مخلوق ہے، خدا اور اس کی ذات و صفات کے سوا، کیونکہ کائنات کی ہر ادنا اور اعلیٰ چیز مخلوق ہے، اسی لیے اس کائنات اور اس میں وقوع پذیر ہونے والے اعمال اور افعال بھی مخلوق ہیں، جن کی من حیث المخلوق تخلیق تو اللہ تعالیٰ نے کی ہے، مگر کسب اور ارتکاب انسان اپنی رضا اور رغبت سے کرتا ہے۔ اس لیے اب اس سوال کا جواب کہ انسان کی اپنے افعال سے کیا نسبت ہوگی، قرآن کریم یہ واضح کرتا ہے کہ انسان اپنے افعال کا خالق نہیں بلکہ کاسب اور مکتسب اور مرتکب ہے۔ ارشاد فرمایا، ہاں جو برے کام کرے اور اس کے گناہ ہر طرف سے اس کو گھیر لیں تو ایسے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، اور اگر اس نے نیک کام کیے تو اسی کو فائدہ پہنچے گا، اور اگر برے کام کیے تو اسی کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اسی طرح کائنات کی ہر چیز خدا کی مخلوق ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ بڑی ہو یا چھوٹی، انسان ہو یا حیوان، جن ہو یا فرشتہ، سیارہ ہو یا ستارہ، دریا، سمندر، خشکی، الغرض کچھ بھی ہو، جمادات، نباتات، حیوانات میں سے جو کچھ بھی ہو، کوئی تصور، عملی حقیقت یا فکری تخلیق، ہر چیز اپنے وجود میں خدا تعالیٰ کی صفات خلاقیت کی صنائی اور آئینہ دار اور اپنے ہونے اور باقی رہنے میں صرف اسی کی محتاج ہے، اور ان کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس طرح انسان جو بھی عمل کرتا ہے، مثلاً اس کی گفتگو کرنا، اس کا آرام کرنا، اس کا کھیلنا کودنا، اس کی تمام حوائج ضروریہ کی تکمیل کرنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، آنا جانا، اس کا ہر کام اپنے وجود میں ایک فعل اور عمل ہے، اور ہر فعل ایک وجود ہونے کے اعتبار سے خدائی مخلوق ہے، کیونکہ فعل بھی انسان ہی کی طرح انفس، آفاق یعنی دنیا پر مشتمل اسی کائنات کا ایک حصہ ہے، لیکن اکتساب کی ذمہ داری کے اعتبار سے اس فعل کو انسان کا فعل کہیں گے، خدا کا نہیں۔ تو اس طرح اس کی نسبت بہرحال انسان کی طرف ہی ہوگی، جیسا کہ آیت میں یہ الفاظ آئے وَمَا تَعْمَلُونَ، اور جو تم عمل کرتے ہو۔
تو فعل کی انجام دینے کی ذمہ داری انسان پر عائد کی گئی ہے۔ گویا عمل ایک ہے مگر اس کے پہلو دو ہیں۔ ایک پہلو کے اعتبار سے وہ خدا تعالیٰ کی مخلوق ہے اور دوسرے کے اعتبار سے انسان کا مقصود۔ تو اس طرح آپ تصور کر لیں کہ بچے کے تخلیق کے عمل کو ہی دیکھ لیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ بچہ محض مرد و عورت کے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے سے ہی پیدا نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی امر اعزی کی بھی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن کتنے ہی جوڑے ایسے ہوتے ہیں برسہ برس گزر جاتے اور اولاد کے جو ہے نعمت سے وہ محروم رہتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ بچے کی تخلیق میں بنیادی عمل دخل تو رشتہ ازدواج کا ہی ہوتا ہے۔ تو گویا قصباً تو بچے کو وجود والدین کے دم قدم سے ملا، لیکن خلقاً یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کا مرہون منت ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں ایسے جوڑوں کو ہدف تنقید بنایا گیا ہے جو اولاد کی نعمت کو اپنی طرف یا کسی اور سفلی ذریعے کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح و سالم بچہ عطا کر دیا تو وہ اس کے خلق میں شریک ٹھہرانے لگے، حالانکہ اللہ تعالیٰ شریک کیے جانے سے بلند و بالا ہے۔ یعنی اولاد کی نعمت عطا کرنا یا اس سے محروم رکھنا، اور اسی طرح دیگر انسانی حاجات کی تکمیل کرنا خالصاً اللہ رب العزت کا فعل ہے۔ اسی طرح ہر انسانی عمل اپنے کسب میں انسانی ہاتھوں کا محتاج ہے، مگر اپنے وجود میں اور اپنی ہستی میں اللہ تعالیٰ کے حکم کن کا دست نگر ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم بھی میں یہ حقیقت بھی پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اگرچہ ہر انسانی عمل تخلیق کے اعتبار سے تو مخلوق خدا ہے، لیکن صدور اور ظہور کے اعتبار سے انسان کا کسب ہے، اور کسب و ارتکاب چونکہ آزادانہ ہے اس لیے وہی اپنے عمل کا انجام دینے کا ذمہ دار ہے، اور اسی سے پھر وہ جزا و سزا کا تعلق اور کسب اعمال اس سے ہوتا ہے، نہ کہ خلق اعمال سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو موت و حیات بھی اپنی تخلیق کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، مگر اپنے واقع ہونے کی مناسبت سے ان کا وجود کسی نہ کسی سبب کا رہین منت ہے۔ زندگی اعمال کے ارتکاب کا باعث بنتی ہے، اور موت جو ہے وہ عالم آخرت میں ہم ان کے نتائج ان کے مشاہدے کا۔ تو دنیا میں موت و حیات کی تخلیق کی غرض و غائب بھی یہی ہے کہ دیکھا جا سکے کہ کون اچھے اعمال اپناتا ہے اور کون برے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور جگہ واضح طور پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور جو مصیبت تم پر نازل ہوتی ہے وہ تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ اس حقیقت کو یوں بیان کیا، تمہیں جو اچھائی پہنچتی ہے وہ خدا کی طرف سے پہنچتی ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہاری اپنی طرف سے ہے۔ گویا نعمت کے حصول میں تو اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم شامل ہوتا ہے، لیکن انسان خود اپنے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ارادہ جو دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کرنے کا جو اختیار دیا ہے، اس میں پھر وہ تقدیر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ازل سے ہی ہوتی ہے، لیکن انسان کس حد تک مختار ہے اور کس حد تک مجبور ہے، یہ واضح ہو چکی ہوگی یہ بات، اور اصل جو بات یہیں پہ ختم کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ تمام مراحل عمل، تمام اس کی آزادانہ منتخب شدہ نیت کے تابع ہوتے ہیں، اور انسان کی مجبوریاں، حالات، ان کا اثر وہ اس کی نیت کے مرحلے پر نہیں بلکہ اس کا ایک عزم اور ایک ارادہ ہوتا ہے، اس پر ہوتا ہے۔ تو کسی مجبوری کے باعث ارادہ، نیت اس کے کبھی خلاف بھی کچھ ہو سکتا ہے، یعنی دل تو کچھ اور چاہ رہا ہو لیکن کسی مجبوری کے تحت کبھی کوئی کام کرنا پڑ جاتا ہے، تو گویا ذہن کسی کام کو اگر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا ارادہ کرنے پر مجبور ہو تو ایسا فعل پھر وہ جبر و اکراہ کہلاتا ہے۔ تو ایسی حالت میں جب جبر و اکراہ کی حالت اضطرار وہ تک پہنچ جائے تو انسان سے پھر اخلاقی اور قانونی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ جواب دہی مرتفع ہو جاتی ہے، اٹھ جاتی ہے۔ تو خدا کی ذات صحیح معنوں میں مجبور شخص کو سزا نہیں دیتی، لہٰذا یہ حالت جو ہے وہ استثناء ہوگی، مگر اصل کلیہ اور اصول وہی رہا کہ ہر شخص اپنے آزادانہ انتخاب نیت کے باعث پابند جزا و سزا ہے۔
اس کے ساتھ ہی آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے. کل پھر حاضر ہوں گے دورہ قرآن کی 5ویں نشست کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.